کہ مفلسی میں بھی گزر کرتی ہے یہ زندگی، مفلسی میں بھی گزر کرتی ہے یہ، اور تخت پر بھی چسکیاں بھرتی ہے یہ۔ بادشاہ سلامت ہیں یہ اپنے کیا نام ہے اپنے میاں صاحب نواز شریف، اور کیا نام بی بی کا، وہ جو اسلام آباد میں ہیں، ہاں وہ مطلب جو بے نظیر ہیں، دونوں بادشاہ ہیں تو دونوں افسردہ ہیں۔ آپ نے اپنے علاقے کے دونوں ہیڈ ہیں اور دونوں اداس ہیں، دونوں سے ڈر رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے واقعہ؟ دونوں کو دونوں سے خطرہ ہے، اور ہمیں کسی بات سے نہیں خطرہ، اس لیے کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارا یہ واقعات ہی تھوڑے سے ہے کہ چلو مل گیا تو کھا لیں گے، نہیں ملا سو جائیں گے، جھگڑا کس بات کا؟ تو یہ ہے نا، ایک آدمی تھا وہ خالی روٹی، خشک روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہا تھا بتا، اور ایک بات سے بادشاہ سلامت گزرا۔ بادشاہ نے کہا فقیر بابا کسی بات کی مدد کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ہے بادشاہ بات سن، جو آدمی یہ کھا سکتا ہے اس کا مدد کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں روٹی اور پانی کھا سکتا ہوں تو پھر مدد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مدد تو کسی اور کو بتا۔ تو اس لیے مطلب میں ہو سکتا ہے کہ غریبی میں بادشاہی ہو سکتا ہے بادشاہی میں محتاجی ہو سکتا ہے کیا سے کیا ہو سکتا ہے کیا سے کیا، تو یہ الگ کام ہے۔ بس یہ بات آپ یاد رکھیں کہ علاج کبھی سائنس نہیں، بیماری جو ہے نا یہ کبھی زیر تسلط نہیں آئے گی سائنس کے۔ بات ہے کیونکہ سب سے بڑی بیماری کون ہے؟ زندگی، اور زندگی سائنس کی محتاط نہیں ہوگی، اور دوستی بھی کبھی کبھی ڈیپینڈیبل نہیں ہوگی۔ اس زندگی میں کوئی فارمولہ کارگر نہیں ہے سوائے اس کے عاجزی کا فارمولہ کارگر ہے۔ عاجزی کا مطلب ایک فارمولہ کام آتا ہے کہ اس کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے جھکتا چلا جائے، بس یہ کافی ہے، یہ فارمولہ بہت کافی ہے، اور کوئی فارمولہ نہیں۔ یہاں کتنے بڑے بادشاہ، پاکستان کی تاریخ دیکھو کہ بادشاہ ہے، پہلے تقریر اور آخری تقریر میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر کے چلے گئے، ہم آ گئے، ہم نے تمہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ساری کائنات ملتی ہے حکومتیں، اور وہ فقیر لوگ کہتے ہیں بھائی سب کچھ بدل جائے گا، سب حکومتیں بدل جائیں گی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے دادا کی۔ یہ اچھی بات ہے، یہ نہیں بدلتی حکومتیں۔ وہ 1000 سال کے بعد دادا صاحب کی حکومت میں ایک مسجد بنا لی انہوں نے، دادا صاحب بڑی کروٹ لیا انہوں نے کہ 1000 سال کے بعد کہا چلو کچھ کر لو، مسجد ہی بنا لو چلو۔ یعنی کہ وہ کیا ہے واقعہ کہ نظر کچھ نہیں آتا اور خزانہ پھر بڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے ڈبہ دیکھا ان کے جو کھلتے ہیں نا، وہ ہفتے کے بعد کھولو نا، آپ روکی صاحب ہم غور کرو، آپ نے خیر زندہ آدمی ہو نا، موجود ہو، پتہ نہیں کتنے ملتے ہیں پیسے، اس کو ڈبہ کھولو تو چیک ملتے ہیں، چیک کے اندر نیم آپ دادا صاحب، کتنے لاکھوں کے حساب سے لوگ ڈال جاتے ہیں۔ یہ لوگ بے وقوف ہیں، یہ کیا راز ہی کچھ اور ہے۔ مسجد بنی پڑی ہو، کامیاب مسجد، اور یہ واقعہ وہاں بیٹھ کے لوگ قرآن شریف پڑھتے جا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، دوسری پڑھتے جا رہے ہیں۔ عجب بات ہے، یہ کوئی اور راز ہے۔ تو فارمولے کی بات جو ہے کبھی تو سمجھنا ہے کہ زندگی فارمولہ بن جائے گی، علاج کبھی بھی ضرور نہیں کارگر ہو جائے گا، اور اولاد، ساری اولاد جو ہے ماں باپ کے تابع ہوگی، یہ بھی نہیں ہے، ساری اولاد باغی ہوگی، یہ بھی تابع نہیں ہے، اور یہ راستہ ضروری ہے، مطلب یہ ہوگا۔ کوئی پتہ نہیں کہ آج کا نیک آدمی کل کو خدا نخواستہ ہو جائے، کہیں گمراہ ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج کے گمراہ آدمی کل توبہ کر کے لگے راستے پر چل پڑے، کوئی پتہ نہیں صحت بیماری کی جان میں کب آ جائے، اور کوئی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے، یعنی کہ کب جیب کٹ جائے، خیال کی جیب بھی کٹ جاتی ہے، توبہ خیال کی جیب کٹ جاتی ہے، حالات کی جیب کٹ جاتی ہے، آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس اسی فارمولے پہ چلاتا جائے۔ سب سے بہتر فارمولہ کیا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، معافی دے، معافی سے بس ہمیں معافی چاہیے، یہ فارمولہ کامیاب ہے۔ اب سب کیا فارمولہ کامیاب ہے؟ توبہ کا، استغفار کا، ورنہ ہر آدمی بھی تکبر ہوتا ہے۔ وہ تکبر والی بات ہوتی ہے کہ جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں کچھ جانتا ہوں۔ جب تمہیں دوسرا آدمی اپنے سے کم نظر آنے لگ جائے تو سمجھو کہ تم ذات میں ہو، تکبر کی ذات میں ہو۔ اس لیے اگر کوئی کمی دیکھنی ہے تو اپنے آپ میں دیکھو، بہتری دیکھنی ہے تو باہر کی دنیا میں دیکھو۔ بے شمار لوگ، میں کہتا ہوں پیروں کے پاس جانے والے لوگ کہ وہاں بیٹھ کے دفتر کر ہوتے ہیں، پیر صاحب ہمارے آئے تو اچھے، یہ باز رکھے ہوئے اگر نہ رکھتے تو پیر کے پاس جا کے خود ہی اس کے اندر دیکھے، یہ باز جو ہے نا آج صبح سے باز 2 سیر گوشت کھا لیا ان لوگوں نے، بازوں نے، یہ پیر صاحب یہ 2 سیر گوشت ہمیں کھلاتے تھے،
اور کہتے پیر صاحب حاضر خدمت ہوں مجھے فرما دو. پیر کہتے تو کیا میں تجھے فرما دوں؟ بولے تو یہ میرے فنکشن کے اندر اعتراض کر رہا ہے. جیسا آئے گا ویسا چلا گیا. مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے آ جاتے ہیں. کہتا جو میں گیا کیا بتاؤ حج کرنے گیا بڑی مشکل سے گیا تھا حج کرتے جناب. بڑا مشکل سے حالات سے مانا ہوا. کچھ پیسوں میں کمیٹیاں کچھ کمیٹیوں میں پیسے کچھ حالات سے مانا ایسے کیے. وہاں گیا بڑا اچھا فنکشن رہا. اللہ نے مہربانی کی بڑی اللہ نے کرم کری. کہتے بندے نہیں کرتے بھیڑ ہے یہ ہے کچھ وہ کرے کہ وہ کرے. جوتی 2 دفعہ چکی گئی میری دس میں کی کر رہا یار. اچھا اب یہ کوئی حج نہیں کیا کھوتا ہے کھوتا مطلب اس کے حج کو نہیں کیا. یہ وہاں دیکھتا رہا کیا ہوتا رہا کیا نہیں ہو رہا. یہ وہاں اعتراضات حاصل کرتا رہا. اللہ کے گھر میں جا کے وہاں پر اعتراضات اکٹھے کرتے. سر پہ پتھر کی گٹھڑی لے کے واپس آ گیا. بڑے اعتراضات ہیں اللہ میں تیری دنیا کے اندر. اور پانے والوں نے راز پا کے واپس آ گئے. تو یہ جو ہے کبھی یاد کریں کبھی آپ کو اتفاق ہو گیا حج کرنے کا تو یہ راز ہوتا ہے. وہاں پر جو اعتراضات رکھے جاتے ہیں تاکہ تم ان سے بچا کے آ جاؤ. تاکہ راز لینے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے بچتے بچاتے آ جائے. میں نے بتایا نا آپ کو یہ دادا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا. کہہ لگا کہ میں سوچ رہا تھا کہ کیا واقعہ کیا ہے کہ ایک کشف ہونا چاہیے اصل بات کیا ہے. پھر بڑے من تلاش کی تھی نہیں پتہ چلا. پھر ایک دفعہ میں گیا ایک آستانے پر بیٹھا تھا. وہاں میں نے دیکھا تو وہ لوگ تھے مجھ سے کوئی اتنے اچھے بھی نہیں تھے. میں گیا تو میرا مذاق اڑانے لگ گیا. درویش وہاں گئے ایک آستانے پر خربوزہ کھا رہے تھے. خربوزے کے چھلکے مجھے مارے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے. میں مہمان تھا جس کے پاس آئے ہیں وہ جانے تھے کہاں جانے. میں چپ کر گیا غور کرتا رہا. کہتے وہ میرا مشاہدہ کھل گیا کچھ کھل گیا. کچھ کیا تھا کہ یہ راستے کے رکاوٹیں اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ آنے والے پتہ چل جائیں کہ محبت میں کون آیا کہ اعتراض میں کون آیا. اس لیے تم اگر محبت میں جاؤ تو اعتراضات کا راستہ نہ اختیار کرنا. وہ تو راستے میں ایسے ہوتا ہی رہتا ہے کہ پھر تم کہیں اعتراض اکٹھے کر کے آؤ. آدھے لوگ حج پر اعتراض اکٹھے کر کے آتے ہیں. نیک سفر جو ہے نا وہ زد میں آ جاتا ہے. کس کی زد میں؟ اعتراض کی زد میں. اور ایسے بے شمار لوگ کبھی اب دیکھو کہ سارا سنگت اعتراض کرتے کرتے گزر جاتی ہے. یہ اصل مسجد ایسا ہے نماز نہیں پڑھ لی میرا خیال ہے مولوی صاحب ٹھیک بنا نہیں ہے. ایک دفعہ یہ بھی کتاب میں لکھا بزرگ نے کہ ایک دفعہ ہمیں کسی آدمی کی تعریف سنی کہ بڑا نیک آدمی ہے درویش آدمی ہے روحانیت والا ہے. ہم اس کے ملنے کے شوق میں چلے گئے. اس کے پاس جا کے صبح فجر کی نماز پڑھی. اس نے خود ہی جماعت کرائی. پڑھ کے پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا اس بھائی کا تلفظ صحیح نہیں ہے. میں نے الگ پڑھی نماز سلام کر کے میں واپس آ رہا تھا. وہ جنگل سے گزرنا ہوا تو وہاں کچھ شیر شور کی آواز آئی. میں آ رہا ہوں میں اس آدمی سے لمبی نہیں بات کی کیونکہ تلفظ قرآن زبر دیر بھی ٹھیک نہیں. واپس آ رہا تھا وہ جو شیر کی آواز تھی میں وہی بابا چھوٹی لگاتے ہوا آ گیا. کہا شیر کہتے بھاگ جاؤ ہمارے میں مان ہے. کہتے شیر سے دم دبائی تھے بھاگ گئے سلام دعا کرتے. میں بڑا حیران ہوا. وہ کتاب لکھنے والے کہتے ہیں کہ اس بابے کا ذکر نا مانتے شیر بھی. بابا جی یہ کہاں سے مقام پایا؟ کہتے مقام کیا پایا تو لفظ ٹھیک کر رہا ہے تجھے کیا کر رہے ہیں اس بات سے. مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اعتراض نہ کر کے کیا ہے وہ راز اس کا وہ جانے. اچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے کیا نہیں واقعہ تو اپنی نبھا توڑ. مطلب یہ واقعہ اس طرح کے بابا بلے شاہ نے انہوں نے اس حد تک مطلب بات کیا کہ پیر کے نام پر اپنا سید ہونا بھی گم کر گئے. ورنہ مطلب یہ کہ بڑا غرور والا مقام ہے. سید بادشاہ سلامت سید ہے پیر صاحب آپ ہی پیر ہے. وہ ارائی نے کی پیر بنتا ہے تو لیکن ارائی کو کہا کہ سید وہ ہے اور ہم ارائی ہیں. جڑا سنو ارائی کا ہے جنت پیگاں پائیاں اور جڑا سنو سید کا ہے دو ملت سدائیاں. ہمیں جو سید کیوں کہتے ہیں سید اس کو شاہ عنایت وہ نام شاہ عنایت رکھ گئے. اگر میاں عنایت علی شاہ ہوگا پتہ کون ہوں گے ارائی ہوں گے. تو مدعا یہ ہے کہ یہ مقام ہے بڑی پہچان والا. آدھے لوگ محنت کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر اعتراض بھی اسی پر کرتے ہیں کہ سچ پوچھو تو غلط ہے تو اسلام مطلب مسلمان کی حالت ہے. تو وہ دیکھو مغرب کتنا اچھا رہتا ہے بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں ان کے ہسپتال اچھے صحت اچھی یہ اچھا جہاز ان کے سمندر اس کی ہر شے ان کی ہوتی ہے ہمارے پاس ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اعتراض کر رہے ہو. تم دیکھو کہ ہے کیا. اس کا اقبال نے بھی کوئی کہا کیا ہے
کہ ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے. گرا کس کی؟ گرا مقدر کی، کھلے کیسے؟ کیا ہے؟ کیا ہے کہ آپ کا نام چکائی صاحب؟ ہاں بولو، کیا لفظ ہے؟ یاد ہے؟ نہیں یاد. گرا بھنور کی، کھلے تو کیسے، بھنور ہے تقدیر کا بہانا. نہیں بات سمجھائی؟ کہتے ہیں یہ جو ہے نا مغرب والے لوگ، یہودی انگریز چھگے سارے، ہوائیں ان کی ہیں. اب یہ شعر بھی ہے، صاف لینگویج بھی ہے. ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے. یہ بڑی جہاز کا زمانہ ہے کہ مالک یہ ہیں. پھر جہاز غرق کیسے ہوتا ہے یہ بھی تو کبھی سوچا کرو نا، کہ ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے. گرا بھنور کی، کھلے تو کیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا بہانا. کہتے ہیں بھنور تو اس اللہ کا ہے نا جس مدے میں جہازوں کو غرق کا کہہ رہے تھے، ہوائی اڑا کے لے کے چلے گی. امریکہ کے اندر آ گیا بدلے میں لے جانے والا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ او بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ، ہوائی جہازوں کا عاشق اڑا کے لے کے چلا گیا. تو یہ جو واقعہ ہے یہ کبھی سوچا تم نے کہ سائنس جو ہے جہاز بنائے گی اور بھنور تو فارمولہ توڑ دے گا اور پھر ہر شے فارمولہ توڑے گی. اور بات خیر آپ کو سمجھ آئے گی نہیں آئے گی؟ پکے مکان، خوبصورت انسان اندر آرام سویا ہوا ہے، او تھڑ تھڑ کرتا ہوا کہتا ہے ریکٹر اسکیل پر 7 نمبر. یہ ریکٹر اسکیل کیا ہوتی ہے؟ زلزلہ. وہ 6 نمبر ہی بڑا ہوتا ہے. میں زلزلہ آ گیا. یہ زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ واقعہ کیا ہوتا ہے؟ تھنڈر کیا ہوتا ہے؟ بادل کی گرج کی آواز آتی ہے، انسان مر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ غافل قوم، ایک آواز آئی سب سو گئی قوم. یہ آواز، یہ تھنڈر، یہ کانوں میں انگلی دینے والے لوگ، یہ رات و برق، یہ سارا واقعہ یہ کیا ہے؟ یہ واقعہ غور کرو تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے. فارمولے بار بار ہیں، توڑنے والی مشین اندر ہے کہ فارمولہ کہا تھا کہ جہاز تک ہے اور بھنور توڑ دے گا. یہ بھنور کو پہچانو کہ یہ کیا حادثہ. بھنور کیا ہوتا ہے؟ حادثہ. کہتا ٹھیک ٹھاک حالات چل رہے تھے، عین ہونے والا واقعہ تھا، ہوتے ہوتے نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے حادثہ. جہاں پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کیا ہے. تقدیر جو ہے وہ تمہارے اختیار میں نہیں آئے گی، تمہاری تدبیر میں نہیں آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایک تعریف یہ ہے کہ تدبیر شکن ہے. تدبیر شکن کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ کاتب تقدیر ہے کہ تمہاری تدبیروں کو توڑ دیتا ہے کہ تم نے چاہا تو چاہتے رہو اور دوست نے کیا وہ اور ہوگا. اس لیے یہ بات غور کر رہی ہے کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کبھی اگر کسی آستانے پر، کبھی کسی نیک سفر پر جانا ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ اعتراض نہیں سمیٹ دیں. اعتراض بھی ہوگا، وہاں جان کے رکھا جاتا ہے اور کچھ غیر شرعی واقعات رکھے جاتے ہیں تاکہ جو پکا یہ واقعہ وہاں سے شروع ہوا. آپ دیکھو کہ صلح حدیبیہ شریف، صلح حدیبیہ واقعہ ہو رہا ہے، اب دستخط ہو رہے ہیں معاہدے پر، اور انہوں نے کہا کافروں نے بات یہ ہے کہ یہاں پر لکھا جائے گا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پیغمبر نہیں مانتے، رسول اللہ نہیں مانتے. اب یہی تو بات ہے جھگڑے کی بات. آپ نے فرمایا ایسے لکھ. اب یہ دیکھنا یہ مقصود تھا کہ جو فالوور ہیں کہ پکے فالوور ہیں کہ صرف بندے میں ٹائٹل کے فالوور ہیں. کچھ لوگ برہم ہوئے تو انہوں نے کہا یہ آپ لکھو تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہ لکھو تب بھی ہم. مفاد یہ ہے کہ چلو آپ پیغمبر ہو تب بھی ہم آپ کے فالوور ہیں، نہیں پیغمبر تب بھی فالوور ہیں. یہ ہے ایمان. ایمان کی تعریف کیا ہے کہ ایمان بھی آپ پر نثار ہے. ایمان کی کیا تعریف ہے کہ ایمان بھی آپ پر نثار ہے. کہیں ایمان اور شریعت کے درمیان جھگڑا نہ کرا لینا کہ شریعت کا ایمان اور ہوتا ہے، ایمان کی شریعت اور ہوتی ہے. یہ سوچنے والی بات ہے، بس یہ ہے سوچنے والا بات. تو بھائی اس کا ذرا غور کیا کرو کہ وہاں پر اعتراض لے کر نہیں آنا. کبھی اب جاؤ تو جاؤ، آؤ تو آؤ. آپ کسی بزرگ کے آستانے پر گئے تو وہاں دیکھو غیر بزرگانہ باتیں ہوتی ہوں گی، وہاں پر ہونے دو، ٹھیک کرتے تو کر دو، لیکن ان غیر بزرگانہ باتوں کے اندر مطلب بزرگ کا راستہ موجود ہوگا. بس اس کو تم نے پہچاننا ہے. حج کرنے کے دوران بھی غیر بزرگانہ باتیں ہوں گی. یہاں سے شروع کرو، پاسپورٹ پہلے تو اپنی مورت چھپاؤ، فوٹو وہ تمہارے کے بغیر جان نہیں سکتے. یہاں پر کارڈ چھپ گئے، ویزے چھپ گئے، پاسپورٹ چھپ گئے، ادھر مورتیں لگ گئی، تصویریں لگ گئی،
اسلام میں پرانے ہمارے مولوی صاحب ہوتے کہتے ہیں یہ تو گناہ ہے. کیا ہے؟ وہ وہاں پر ایک پشاور میں جیسے چاند پر آدمی اترا نا، مولوی صاحب نے رات کو بدلے میں اعلان کیا تھا پشاور میں کہ جو آدمی یہ سمجھ لے گا، مان لے گا کہ چاند پر انسان اترا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے. اعلان کیا اس نے واقعہ مسجد میں. ہاں ایسے ہوا واقعہ کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا جو شخص یہ کہے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ یعنی کہ مسلمانوں کے چاند پر کافر کیسے اتر جائے. تو یہ ہمارا تصور اپنے بارے میں یوں. تو اللہ کی کائنات جو ہے وہ اور واقعات ہے، بس تم سوچتے چلے جاؤ اور سوچتے چلے جاؤ. کہیں دیکھنا کہ اعتراض کی زد میں آ کے کہیں ایمان ظاہر نہ کر بیٹھنا، یہ دیکھنے والا واقعہ ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے ایمان محفوظ کرے اور اپنے ایمان کے ساتھ واقعات جو مشاہدات والے ہیں ان پہ ذرا غور کرے، روشنی ڈالے، پھر بات سمجھ آئے گی کہ ہے کیا چیز. کہ یہ لوگ اعتراض سمیٹ کے واپس آ جاؤ. کل میں پوچھا کہ تم دنیا میں گئے تھے کیا دیکھا؟ کہ اللہ کیا دیکھا یہ دنیا میں کس طرح بتائی، سارے چور تھے، ٹھگ تھے، ملاوٹیں کرنے والے تھے. پاکستان کے تو کوئی شے ہی نہیں ہمیں نظر آئی بالکل کام. اور بے نظیر اس کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ہے، ادھر اس کے خلاف ہے، جتوئی کس کے خلاف ہے، سارے سب کے خلاف ہے. ہمیں سمجھے کہ یہ پاکستان بنا دیا، کیا بنایا آپ لوگوں نے؟ کہا جا رہا پوچھو کہا جا رہا اقبال کہتے یہ کیا تم نے بنا دیا؟ سچ پوچھے کیا پاکستان بنا ہے؟ وہ بے وقوف بڑا اچھا بنا ہے پاکستان. کیا بنا ہے؟ بہت اچھا بنا ہے. غور کرو تو بہت اچھا. اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالت ہے تم اندازہ نہیں کر سکتے، جنہیں ایک وقت کھانے ملتا ہے ایک وقت نہیں ملتا. آج جن کے بدلے بچیاں جو ہے نا ہندوؤں کے ساتھ شادی کرنے میں مجبور ہوتی ہیں. آج جن کی زندگی جو ہے تیسرے 5ویں 7ویں درجے کے چودر بن رہے ہیں، برے حالات ہیں، اور آپ تو آزاد و مطلب بے شمار واقعات ہیں آپ کے ساتھ. اللہ کا شکر ادا کرو، یہی پاکستان بہت ہے. اب بھی اس کی قدر کرو، اگر آپ قدر کرو تو بہت بہتر ہے. دعا کرو کہ ان دونوں کو بہن بھائی میں صلح ہو جائے. کیا خیال ہے تمہارا؟ جھگڑا ختم کرو، کیا آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے. میں تو یہی کہتا ہوں کرنے صلح. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے ساتھ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ یا دونوں ڈسپیچ کرا دو، ہیں دونوں ہمارے دوست. کیا کرو؟ اللہ میں تو ان دونوں کو ہدایت کر دے تو جب اپنے پاس دونوں کو جنت میں مقام عطا ہوگا. کیا خیال ہے؟ اگر جنت میں مقام، اعتراض کیا ہے؟ جنت ہی ہے نا. یا اللہ دونوں کے لیے جنت میں اچھے اچھے مقام بنا دے، ہاں، اور ان کے فادر کے لیے بنا دے، یہ ان کو جنت میں جگہ دے دے، اور یہاں پر دنیا والا اچھا انسان بنا دے. یہاں پر جو ہے یہ لوگ سادہ سادہ زندگی بسر کریں اور آرام سے شریفانہ طور پر زندگی آباد ہونا چاہیے. اتنی بڑی ٹینشن اور اتنے بڑے اختلاف جو ہے نا، یہ تو لوگوں کا صاف پر سوار ہوگی بات. اب سب کیا خیال ہے؟ پاکستان کے اندر جو ہے جھگڑا ختم ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے نا. تو پھر ہونا چاہیے تو ہو جائے گا انشاءاللہ، جلدی ہو جائے گا. بس ٹھیک ہے، ہاں یہ میرا خیال جلدی ہو جائے گا. ہاں جلدی ہو جائے گا، تو فکر دیکھو جلدی ہو جائے گا. اچھا کب تک ہو جائے گا؟ جلدی تک ہو جائے گا. چلو مسئلہ حل ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اعتراض کی داستان جو ہے نا، یہ سفر کے اندر جو ہے نا ایک عذاب. سفر پہ اعتراض، کچھ لوگ عادت ہوتی ہے سفر کرتے کرتے اعتراض. دفتر میں گئے وہ پھر کرسی وہاں پر نے کہا کہ چپاتی ہے دفتر کا، کیا کر رہی ہے؟ سارا دن بیچارہ بک کرتا رہتا ہے. اور ایک کہتا ہے 4 دن کا میلہ ہے، آج کے دن گزارنا ہے، خوش ہو کے جاتا ہے، خوش ہو کے واپس آتا ہے. تو آپ اپنے دفتر میں خوش ہو کے جایا کرو، خوش ہو کے آیا کرو. افسر بن کے نہ جایا کرو. دفتر کے اندر افسر بننے والا جو ہے نا وہ بڑے ہی پریشان ہوتا ہے. انسان بن کے جایا کرو، انسان بن کے جاؤ، آگے انسانوں سے ملو. اتفاق کی بات ہے کہ کوئی آدمی تم سے تھوڑے سے کھا لیتا ہے، کوئی آدمی تم سے زیادہ کھا لیتا ہے. اس کو دیکھا کرو، انسانوں کی طرح بیہیو کرو، انسانوں کی طرح سلوک کرو، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی. نہ افسر بنو، نہ متعد بننا پڑے، اور رعب نہ ڈالا کرو کسی پر. تو یہ سارے واقعات دیکھنے والے ہیں. میں یہ بتا رہا تھا کہ نیک آدمی بھی نیکی پر اعتراض کرتا ہے، مسلمان آدمی بھی اسلام پر اعتراض کرتا ہے. جاتے ہیں روز وہاں پر ہے اور روز اعتراض کر کے چل جاتے ہیں. یہ اس بات سے، اس عادت سے بچو، کیونکہ یہ عادت بہت نقصان دیتی ہے. آپ نے یہاں پہ اچھے لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے گھر پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، یہ کیا، وہ کیا، ایسے کیسے، وہ کیسے. اس سے بچو. جب آپ اس بات سے بچ جاؤ گے تو آپ کو آسانی مل جائے گی. اور راضی رہنا ہی انسان کی نیکی کی ابتدا ہے. جب اعتراض پیدا ہو جائے اور نہ روکا جا سکے تو اس کا حل کیا؟ اچھا، اعتراض جب آ جائے، اختلاف، تو اگر تو اصلاح کر سکتے ہو اس کی اصلاح کرو. اختلاف کو اس کی تشہیر کا سبب نہ بناؤ. اس کے قریب ہو کے وجہ جو ہے اعتراض کی وہ دور کرا دو. کیا مسئلہ بات جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ یہ یوں ہے، وہ دور ہو جائے گا. اور تشہیر کر دی نا تو پھر وہ اعتراض قائم ہو جائے گا
اور اس کی اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح ہوتی ہے قریب ہو کے بادشاہ. اگر اعتراض پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ ہوگی نا. جی خالی یہ نہیں کہ میری مرضی کے خلاف اعتراض. وہ جو وجہ ہے نا اس کو الگ بیٹھ کے سمجھا دو کہ بھائی یہ وجہ ہے, یہ اعتراض کی وجہ ہو رہی ہے, یہ تمہارے اسلام کے اندر یہ شعر غلط ہو گیا, اس کو یوں کرو. قریب ہو کے اصلاح کرو, دور سے اصلاح نہیں ہوتی. نصیحت پھینکو نا تو اس کے دل میں نصیحت اتارو قریب ہو کے تعلقات کے بعد. عام طور پر شرمندہ ہوتا ہے انسان, شرمندہ کرتے ہیں لوگ اصلاح کے نام پر, شرمندہ کر دیتے ہیں. وہ پھر ڈھیٹ ہو گیا آدمی تو پکا جاتا ہے. وہ تو دوزخ جانا ہے ضرور, یہ تو نماز نہیں پڑھی. وہ ساری جب پہلے نماز پڑھا ہے, مثلاً ایک آدمی عید پڑھنے چلے گئے, مولوی صاحب روزہ رکھ تو آئے نہیں, کوئی تراویح سے پڑھی نہیں, اچھا کی لڑا گیا چکی رہ بیٹھا آپ نے فرو کیا کہ سارا مہینہ یہاں پر ہم بانگے دیتے رہے, تھی تراویح نہیں پڑھی تو ہوں کی لین آئے ہو. ایک بچے بھی کہتے آج غلطی ہوگی پھر نہیں کریں گے. آپ آج میں رہے تو یہ بھی ایسے ہی بھی نہیں ہونا چاہیے. کرتے ہیں ایسے ہوتا ہے. اب مولوی مطلب تانگ ہو جاتا ہے کہ فالوور کو بھی ہے, فالوور تانگ ہو جاتا ہے کہ مولوی کیسا آ گیا, اس لیے وہ ہمدردی ختم ہو گئی.